السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور ایک گونج تھی جو کل تک سنائی دیتی تھی کہ اب اسمبلی ٹوٹی، کہ اب اسمبلی ٹوٹی، کہ اب گورنر صاحب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اب ڈی سیٹ ہوئے سی ایم پنجاب، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا کچھ یوں ہے کہ سبطین صاحب جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، اور جو ہمارے پرویز الہی صاحب ہیں، جو بار بار کہہ رہے تھے کہ میں 1 منٹ آدھا منٹ بھی نہیں لوں گا، اور جب عمران خان صاحب کہیں گے میں اسمبلی تحلیل کر دوں گا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ سبطین صاحب اور جہاں سے وہ جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں، ڈائریکشنز لیتے ہیں، سافٹ انٹرونشن کی گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے یہی کرنا تھا۔ اور آج دیکھیے نا، شہباز شریف بھاگے بھاگے گئے اس سے پہلے کہ گورنر صاحب نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ڈی سیٹ ہونے کا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے بھی آج گفتگو کی، لیکن پرویز الہی صاحب کی لاج تو رکھی، نام نہیں لیا۔ سنیے، ایک ہی طریقہ اس میں سے نکلنے کا، الیکشنز کرواؤ۔ سروے کے مطابق 70% پاکستانیوں نے آج 70% پاکستانی کہتے ہیں کہ ملک کا مسائل کا حل الیکشنز ہے، صاف اور شفاف الیکشنز۔ لیکن ایک آدمی، اور وہ کون تھا جس کو ارشد شریف شہید کہتا تھا، وہ کون تھا؟ وہ ایک آدمی وہ فیصلہ کر بیٹھا تھا کہ جناب میں نے اس پارٹی کو ختم کرنا ہے، عمران خان کو ختم کرنا ہے، ڈسکوالیفائی کسی طرح کرنا ہے، کیسز کرنے ہیں، میری پارٹی کے اوپر کیسز کرنے ہیں، میرے لوگوں کے اوپر۔ جو شہباز گل سے کیا گیا، جو اعظم سواتی سے کیا گیا، جو جمیل فاروقی، جو ارشد شریف جیسے لوگ، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری حمایتی ہیں، یا وہ ہمارے لیے لکھ رہے ہیں، یا ہمارے لیے بول رہے ہیں، ان سب پہ تشدد کیا گیا۔ سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر جو کیا گیا، ظلم کیا گیا، اور پھر مجھے آخر میں پلان بنایا گیا کہ مجھے راستے سے ہٹایا جائے۔ جب پتا چلا کہ کوئی کیس بھی کام نہیں کر رہا، الیکشنز دھاندلی کے باوجود بھی ہم جیت رہے ہیں، تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ مجھے مار کے راستے سے ہٹایا جائے۔ جان کا خطرہ تو تھا ہی، لیکن اب زمان پاک میں جاسوسی کا خطرہ بھی خان صاحب پر لاحق ہو گیا ہے، اور انہیں آج اسپیشل برانچ کے لوگوں کو ظاہر سمن کیا۔ انہوں نے کہا ذرا چیک تو کیجئے، کوئی جاسوسی ایلیمنٹس تو نہیں ہے کہ یہاں سے میری کوئی جاسوسی کر رہا ہو۔ اب یہ جگہ جاسوس کا ڈائجسٹ ہے، یا واقعی کوئی ایسی بات نکلی ہے آج کل میں جس سے خان صاحب کو یہ شک میں محسوس ہوا؟ تو اگر جاسوسی کوئی کر رہا ہے تو اپنا ہی، اور اگر یہ آلات وہاں پر پائے جاتے ہیں تو پھر ان کی اپنی ہی کولیشن حکومت ان کے خلاف کر رہی ہے کام، یا ان کے ساتھ کر رہی ہے؟ لیکن دیکھیے نا، سب کچھ ہونے کے باوجود اب بھی گورنر کے پاس پنجاب کے پاور ہے کہ وہ جب چاہیں ڈی سیٹ بھی کر سکتے ہیں، جب چاہیں اسمبلی تحلیل بھی کر سکتے ہیں، اور جب چاہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ عدم اعتماد کا ووٹ لیں۔ تو ایونچولی پاورز تو وہی ہیں جہاں ہونے چاہیے، بس پاورز ریسٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ ریسٹ کتنی دیر تک جاری رہے گا؟ لیکن یہ پوچھنا ہے کہ یہ ان ریسٹ خیبر پختونخوا میں تو نہیں ہے، تو وہاں کی اسمبلی تحلیل کرنے میں اتنی دیر، اتنا تردد کیوں لگ رہا ہے؟ چلیں یہاں تو پولیٹیکل مسئلہ ہے، وہاں کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ نیت ہے بھی اور نہیں بھی، الیکشنز چاہیے بھی اور نہیں بھی، مقابلہ کرنا بھی ہے اور نہیں بھی۔ اور شہباز شریف صاحب نے جس طرح سے آج پہنچ کے معاملات کو تھوڑا سا دھیما کیا، اس کے بعد سب نے دیکھا کہ ہر کوئی ایک ایک سٹیپ پیچھے ہوا ہے، تو ہم بھی ایک ایک سٹیپ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ عابد شیر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نواز سے۔ بہت شکریہ عابد صاحب، بہت عرصے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، بہت تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت نکالا۔ عابد صاحب، آڈیوز، ویڈیوز، کیسز، اسمبلی تحلیل، ڈی سیٹ، توشہ خانہ، ٹیرین کیس، کوئی بھی چیز کام نہ آئی تو کیا کریں گے؟ سنا یہ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ جو کرپشن کی داستانیں رقم کی ہیں عمران نیازی نے، وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ جو آپ ابھی انٹرو میں بات نہیں تھی، جو کام انہوں نے ابصار عالم کے ساتھ کیا، جو کام انہوں نے حامد میر کے ساتھ کیا، جو کام انہوں نے بیسیوں صحافیوں کے ساتھ کیا، جو سچی بات لکھتے تھے تو یہ ان کو لفافہ جرنلزم کہتے تھے، جو ان کے کہے کی بات کرتے تھے یہ ان کی تعریفوں کے پل مانتے تھے۔ ہم نے اس وقت بھی ان کو سمجھاتے تھے کہ آپ بند گلی کی طرف اس چیزوں کو نہ لے کر جائیں،
کہ آپ بند گلی کی آپ جب نواز شریف کا ظالمانہ احتساب کیا گیا اس وقت کے چیف جسٹس تھے ثاقب نصرات، ون سائیڈڈ احتساب کر کے پوری چیزیں ایک پیج پہ تھی، لیکن اقامے کے اوپر ڈسکوالیفائی کرنا پڑا نواز شریف کو. نواز شریف صاحب کو ایگزائل میں بھیجنا پڑا تاکہ کسی طریقے سے عمران نیازی کو چلایا جائے. پھر عمران نیازی کے لیے کہا کہ جی 6 مہینے کا وقت دے دیں، کسی نے کریٹیسائز نہیں کرنا. 6 مہینے کے بعد کہا کہ سال کا وقت دے دیں. سالوں سال گزر گئے، پاکستان کی اکانومی کا بیڑا گرک کر دیا. انہوں نے 3.5-4 سال لگا کر ہماری پوری لیڈرشپ کو جیلوں میں پھینکا. شاہد حقان عباسی کو جیل میں پھینکا، شہباز شریف کو، حمزہ شہباز کو، شہباز شریف کے پورے اہل خانہ پہ کیسز بنے، مریم نواز کو شہباز شریف کے پورے اہل خانہ پہ کیسز بنے، مریم نواز صاحبہ کو جیل کے اندر ہی ان کے باپ کے سامنے ہتھ کڑی لگائی گئی. اس وقت یہ شامیانے بجاتے تھے، یہ ڈنڈورا پیٹتے تھے انصاف کا. پھر مریم نواز صاحبہ کے بعد اس کے بعد ہمارے خواجہ آصف صاحب کو، خواجہ سعد رفیق صاحب کو، تمام ہماری لیڈرشپ کو پھینکا گیا. کسی کو آپ نے منشیات کے کیس میں اندر پھینکا. میری بات سن لیں سر، میری بات سن لیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، کوئی کیس بے بنیاد نہیں بنائیں گے. انہوں نے جو آپ کے ساتھ کیا وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کیسے اوور ٹرن کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ شہباز شریف صاحب کے داماد کو بھی آج وہاں پر، کیونکہ ان کا کوئی سیاسی رول نہیں تھا، ان کو بھی ضمانت مل گئی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس چکر میں نہیں جاتے، لیکن میں کہہ رہی ہوں آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. یہ اعظم سواتی، یہ آپ نے اعظم سواتی صاحب کے خلاف جو کہہ رہے ہیں کہ جی اکسایا ہے انہوں نے ادارے کے خلاف لوگوں کو، اس سے بڑی بڑی باتیں اس ملک میں ہوتی رہی ہیں. کہیں نہ کہیں آپ کی بھی گردن پکڑ میں آ جائے گی. آج ان کا وقت ہے، کل آپ کا بھی ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ. شہباز گل صاحب، عمران خان صاحب کی گردن بہت، یا تو ان کی پتلی ہے اور ان کی گردن آپ کے ہاتھ میں آ نہیں رہی. تو یہ آپ نے بنایا کیسز، اعظم سواتی صاحب کا کیس آپ کی حکومت نے بنایا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک کیس ہے. اور اگر آپ ٹھیک کیسز بنا سکتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب تو اس سے بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں. جی عرض سنیں میری ثنا، یہ کیسز جج شہباز شریف یا مسلم لیگ نون کے نہیں بیٹھے، کوئی ارشد ملک ٹائپ کے ججز نہیں بیٹھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، دنیا سے چلے گئے ہیں. کوئی اس طرح کے ججز نہیں بیٹھے جن کو ہم کہیں گے جی اس کو پکڑ کے یہ سزا دے دیں. یہ کورٹ آف لا کی بات ہے. اگر پروٹیکٹڈ بیل کی ضرورت ہے، میں اپنی بیل باہر سے آ رہا ہوں، میں اپنی درخواست کروں عدالت عظمیٰ کو، جی میں پیش ہو کر باقی جو معاملہ ہے وہ عدالت کرے گی، تو پروٹیکشن بیل تو آپ بھی اپلائی کر سکتی ہیں. آپ پہ بھی، جب میں بھی سر، میں تو یہ الزام ہی نہیں لگا رہی کہ آپ کو غلط بیل ملی ہے، میں تو کہہ رہی ہوں کہ اوور ٹرن ہو رہے ہیں نا معاملات، جو زیادتیاں ہوئی ان کا ازالہ ہو رہا ہے نا، ان کا ازالہ تو ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جج نے غلط فیصلہ کیا، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی. میں نے کہا اوور ٹرن ہو رہے ہیں نا معاملات، اوور ٹرن ہو رہے ہیں. میں کہہ رہی ہوں آپ لوگ کیا بنا رہے ہیں. ہم نے سنا بات سن لیں، میری عرض سن لیں. جی، ہم نے تو 3.5 سال ان کے ایک پیج کے اوپر اپنے احتساب کروایا، ہم نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرائی. کوئی کسی قسم کی ہمیں بیل نہیں ملتی. 90 دن کے لیے اندر پھینک دیا جاتا تھا. 90 دن کے لیے آپ کو اندر پھینکا، 90 دن کے بعد آپ پہ بات ہوگی کہ آپ کے اوپر کیس کیا کرنا ہے. جو ظالمانہ بےمانہ وہ جو نظام تھا احتساب کا، جس کا مورا انہوں نے اس وقت اس بے شرم آدمی کو، ایک جسٹس جاوید اقبال کو بنایا تھا، جس کی برہنہ تصویریں اور ویڈیو دکھا کر یہ اپنے مخالفین کے اوپر مقدمات کرا کر ظلم کرواتے تھے. تو یہ جو جاوید لطیف کی والدہ بیمار تھی، جاوید لطیف کو گھسیٹ کر لے کر گیا اس وقت. تو یہ بڑے، میں نے آپ کو داستان نہیں سنا رہا، ہم ان کو سمجھاتے تھے کہ آپ سیاست کو دشمنی میں نہ بدلیں. یہ وقت آ سکتا ہے، کسی پہ بھی آ سکتا ہے. ہم نے جنرل مشرف کے دور میں میرے والد صاحب نے 4 سال اٹک قلعے میں کاٹے ہیں، میرے بڑے بھائی 2 سال بے گناہ، ان کو بعد میں سپریم کورٹ نے آنریبلی ایگزونریٹ کیا. تو ہم اپنا جو ہمارا خون تھا ہم کس کے ہاتھوں میں تلاش کریں؟ وہ 4 سال جو ہم نے، میرے والد صاحب کو زندان میں ڈالا گیا تو ان کی صحت خراب ہوئی، ہارٹ کا ایشو ہوا، تو ان کی ہم یہ وہ وقت جو ہماری فیملی نے گزارا وہ کس سے مانگے؟ وہ بےمانہ احتساب، وہی احتساب جو جس کا منہ پاؤں نہیں تھا،
تو ہمیں کسی حد تک جانا چاہیے. بعد مقدمات کی سنا میں نے اس کو کہا تھا کہ گھڑیاں بیچتے, میں نے اس کو کہا تھا کہ کرپشن کرے, میں نے ان کو کہا تھا کہ پنکی پیرنی کے ذریعے پنجاب میں عثمان بزدار سے کرپشن کرائے, میں نے ان کو معلم جبا کی اور BRT کی کرپشن کا کہا تھا, میں نے ان کو کہا تھا کہ شوگر سکیم کے اوپر جو آپ کی انکوائری رپورٹ آئی ہے اس پر عمل نہ کریں. کیا میں نے PTI کو کہا تھا کہ جو ادویات کا سکینڈل کے اوپر ان کی انکوائری رپورٹ آئی ہے ان پر عمل درآمد نہ کرے. کیا میں نے ان کو جو کہا تھا کہ پیٹرولیم کی مصنوعات پر ندیم بابر نے 22 ارب کی کک بیکس لی, اس پر آگے پیش رفت نہ کرے, کیا میں نے ان کو روکا تھا؟ تو وہ تو کیسز ان کے اوپر جو کے تو تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جسٹس جوید اقبال نے کہا تھا کہ اگر میں نے کوئی عمل کیا تو 90% جو ان کی کیبنٹ ہے وہ فارغ ہو جائے گی. تو کرپشن سے تو یہ سر سے پاؤں تک بھرے ہوئے ہیں, ہم نے تو نہیں وہ کرپشن کے کیسز بنائے, وہ تو ان کے. آپ مجھے بتائیں توشہ خانہ کی جو چیزیں ہیں, گھڑیاں لے لیں, زیورات لے لیں, کفلن لے لیں, جو بھی ہے وہ اربوں روپے کے ہیں, ان کو کروڑوں روپے میں لے کر اور باقی پیسے کدھر ہیں؟ وہ جو پھر 2 3 4 ارب جتنے بھی ارب انہوں نے کمائے وہ ارب کدھر ہیں؟ وہ جو پارٹی فنڈنگ ہوئی, جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے, اس میں سے اپنے جن کے اوپر ابھی عمران خان کے اوپر الزامات لگے ان کے چیکس کے ذریعے ان کو پیمنٹس کی گئی ہیں. 100 قسم کی کرپشن کے کیسز ہیں. پھر کہتے ہیں جی کپتان ایماندار ہے, اس کے اوپر کیسز بنتے ہیں, اس کے اوپر زیادتی ہوتی ہے. کیا یہ زیادتی ہے کہ اس نے چوری کی اور چوری پکڑی جائے اس کی پوری ٹیم پر, اور ان کو ہم پوچھیں نا 50 ارب روپیہ جو ریاض ملک کا معاف کیا گیا, پوری کیبنٹ نے اس کو معاف کیا, وہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ تھا, کیا وہ 50 ارب کی چوری وہ میں نے کروائی تھی؟ کیا وہ سنا آپ نے کروائی تھی؟ تو وہ ریاض ملک کے سمیت ان سب چوروں کو پکڑ کے احتساب کر کے وہ 50 ارب پاکستان کی غریب عوام کا دینا نہیں چاہیے؟ جو پاکستان کی اکانومی کا حال کیا انہوں نے 3.5 پونے 4 سال میں ایک پیج پر آ کر عمران نیازی نے, اور یہ کون حساب لے گا؟ پھر میں نے تو نہیں لینا. یہ پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں, سسٹم آزاد ہیں. ہم کسی کو نہیں کہتے کہ کسی کا ٹی وی اتار دے, کسی کو جیل میں پھینکے. ہماری تو بیٹیوں کو ہتھ کڑی لگی جیلوں میں, مریم نواز کو. ہم نے ابھی علیمہ خان کو نہیں پکڑا. ہم یہ وکٹمائزیشن نہیں کرتے. ہم نے کسی کی ماں بہن بیٹی کا سڑکوں میں نہیں لا کر ہتھ کڑی لگا کر بعد میں تماشا بنایا. ہم نے میڈم کلثوم نواز کی بیماری پر ابھی ہم نے کسی کی, انہوں نے تو تماشا کیا, انہوں نے مذاق اڑایا ان کی بیماری کا. ہم اس طرح کی گھٹیا اور گندی سیاست کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ان چیزوں کی جو چیزیں چوری کی ہیں اس کا حساب دیں, ایک ایک چوری کا حساب دے دیں. سنا ہم نے تو کوئی بات نہیں کرنی. سر آپ لوگوں کی مجھے اجازت دیجیے سر. سر میں کہہ رہی ہوں کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, جب پاناما کا کیس بنا, جب اقامہ پر نکالا گیا, تو ہم جیسے لوگ تھے جنہوں نے یہاں 90,000 گالیاں روز کھائی ہیں جو آپ کے حق میں بولتے تھے. جب رانا ثناء اللہ صاحب اریسٹ ہوئے تو ہم آپ لوگوں کے حق میں بولتے بھی تھے, لڑتے بھی تھے, اور ہم اپنی پوزیشن سے نہیں ہٹے. آج آپ یہ ہمیں اس لیے نہ بتائیں کہ ہم نے آپ کی زیادتی کا ڈنورا نہیں پیٹا, یا آپ کی زیادتی سے ہم نے سفر نہیں کیا. ہم نے بھی کیا. آپ لوگ تو پھر یہاں نہیں تھے, ہم تو یہیں رہتے رہے. اور ابصار عالم اور ان کے ساتھ مجھے کمپیریزن نہیں کرنا, لیکن ہم سب نے آپ کا مقدمہ لڑا ہے, اور مقدمہ لڑا ہے تو آج تک آج آپ واپس آئے ہیں اور یہ حالات کھلے ہیں. تو کچھ لوگ ہیں جن کو آپ کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے. آپ کی پارٹی میں ویسے یہ وتیرہ نہیں ہے, لیکن میں نے کہا پھر بھی آپ کے ذرا گوشے گزار کر دوں. اس بات کو ختم کر کے آپ آگے کہیں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب کا کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں, لیکن ہو کچھ نہیں رہا, نہیں لگ رہا کہ کچھ ہو پائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ روم ملے گا؟ کیا یہ مزید اس طرح سے ان کو ملے گا؟ پھر وہ جس طرح پارلیمنٹ میں استعفے نہیں دے رہے, پھر سپریم کورٹ جانے کی بات کر رہے ہیں شبلی فراز صاحب. یہ معمہ سپریم کورٹ نے حل کرنا ہے یا آپ لوگوں کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ سنا بات یہ ہے, آپ لوگوں نے انصاف کی بات کی, آپ نے میرٹ کی بات کی, آپ نے کوئی ہمیں فیور نہیں دی. آپ کا کریڈٹ ہے, آپ کی کریڈیبلٹی ہے. جن لوگوں نے گندگی اور گندی زبان آپ کے خلاف استعمال کی, ان بشرموں کی مائیں بہنیں گھروں میں, ان کو شرم آنی چاہیے کہ آپ دیکھیں جب میرٹ کی بات آپ کریں تو آپ کے خلاف ہو جائیں. یہ چیزیں ہمیں یہ روش کو ترک کرنا ہوگا. جہاں تک بات عمران نیازی کی پروسیڈنگ کی ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان, ہم نے نہیں وہ لگایا ہوا, وہ عمران نیازی نے ہی لگا کر اس کی تعریف کی ہوئی ہے. تو وہ جب الیکشن کمیشن انصاف کی اور اکارڈنگ ٹو لا اور جو رولز ہیں اس کے مطابق وہ پروسیڈنگ کرتے ہیں, یہ پہلے 7 سال
عدالتی سٹے کے پیچھے چھپے رہے. وہ اگر میں چور نہیں ہوں, اگر میرا دامن صاف ہے تو مجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ مجھے عدالتوں کے سٹے کے اوپر نہیں چھپنا چاہیے تھا. آپ اس وقت وزیر اعظم تھے, آپ ہر چیز کلیئر کرواتے آپ اپنی. کیوں نہیں آپ نے کلیئر کروائی اپنی چیز؟ کیونکہ آپ کرپشن میں ڈوبے ہوئے تھے. آپ راجہ صاحب کو جو ہمارے چیف الیکشن کمیشن ہے وہ آپ لے کر آئے تھے, آپ کی حکومت میں آئے تھے. کیا ہم ان کو ڈائریکشن دیتے کہ یہ چیز کریں نہ کریں؟ جو ان کا رولز کہتے ہیں, جو پروسیڈنگ ہے, جو قانون کہتے ہیں اس کے مطابق وہ کارروائی کر رہے ہیں. آپ فورن فنڈنگ کا کیس جو 7 سال 7.5 سال ہم روتے رہے کہ اس کا فیصلہ ہے, فیصلہ آ گیا. جو اب معاملات عدالتوں میں ہیں, عدالتوں میں نواز شریف نہیں بیٹھا, عدالتوں پہ شہباز شریف صاحب نہیں بیٹھے, عدالتوں میں کوئی ہماری پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نہیں بیٹھی. اچھا سر, پنجاب والے معاملے میں آج کیا ہوا؟ تو یہی اس وقت انصاف کی نعرے لگاتے تھے. شہباز شریف صاحب نے کیوں روکا آج آپ کے گورنر کو؟ اگر جو بھی دیکھیں, جو گورنر صاحب کو ان کی پاورز ہیں ان کو ایکسرسائز وہ کریں گے, اکارڈنگ ٹو دی لا کریں گے, جو ان کے پیرامیٹرز میں ہے, جو ان کے ایمبٹ کے اندر آتا ہے اس کے مطابق گورنر صاحب آئینی اپنا اختیار استعمال کریں گے. کوئی غیر آئینی غیر ذمہ دارانہ اقدام گورنر پنجاب نہیں کریں گے. ان کا جو آئین نے ان کو اختیار دیا ہے, جو رولز کہتے ہیں, جو انہوں نے وہ اپنی ایکسرسائز جو پاور کی ہے, جو انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہا تھا سنا, اگر پرویز الہی صاحب کے پاس نمبر گیم پوری تھی تو ان کو شو کرنا چاہیے تھا. وہ کیا کہتا تھا, وہ جو موٹے سے منہ والا, اس کا ڈبو سا منہ ہے, کیا اس کا نام مجھے بھول گیا, فواد چودھری, وہ پہلے کہتا تھا کہ جی آگے میں اس کو ہم فیس کریں گے اس چیز کا. 12 گھنٹے پہلے مونس الہی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی ہم فیس کریں گے. تو پھر کیا ہو گیا بھائی, کیوں بھاگ گئے آپ کے بندے آپ نے لانے سے, میں نے تو نہیں گاڑیوں میں لا کے معاملہ گیا. آپ تو نہیں, آپ کہہ سکتے کہ معاملہ چلے گا, چیف منسٹر ہم بندے نہیں لا سکتے جی. تو اب یہ تو اب میں نے کہا سلطان خان صاحب نے تو یہ واضح کر دیا کہ اب یہ جنوری تک چلے گا معاملہ سر. تو اب وہ اب یہ جی یہ دیکھیں سلطان صاحب کی کوئی لیگل پوزیشن نہیں ہے. اگر گورنر کسی وقت بھی آئین کے مطابق یہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے ہاؤس سے کہ جو بھی چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا, اس کو کہہ سکتے ہیں جی کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. اگر نہیں لیتا تو پھر لا کے مطابق, رولز کے مطابق وہ چیف منسٹر نہیں ہے. آگے جو آئینی جنگ ہے, جو قانونی تقاضے ہیں, اس کو پورے کر کے ان کو سبکدوش کر کے گورنر کال کریں گے سیشن کے, جی آپ ہاؤس آف جو نئے لیڈر آف دا ہاؤس ہے اس کا انتخاب کریں, تو وہ اس کے مطابق چلنا پڑے گا. اگر کوئی بھی آئین کی خلاف ورزی کرے گا, جو پھر آئین گورنر کو اجازت دیتا ہے, تو وہ اپنی پاور کو ایکسرسائز کرے. اچھا سر, یہ الیکشنز وہ جاتے ہیں کہ ہر کسی سے بات کریں. آج انہوں نے بیوروکریٹس کو بھی مخاطب کیا, اداروں کو بھی مخاطب کیا, عدلیہ کو بھی مخاطب کیا, انہوں نے سب کو مخاطب کیا. انہوں نے کہا بس یہ جنہوں نے اپنے اثاثے بائے رکھے ہیں, یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ حکومت وقت کی بات کر رہے ہیں, وہ بس ان سے بات نہیں کرنی. آپ لوگ بھی کہتے ہیں جی ہم نے مقابلہ کرنا ہے, الیکشن لڑنا ہے, لیکن ان کے ٹرمز پہ نہیں لڑنا. تو یہ معاملہ کیسے سلجھے گا؟ یہ لیول پلینگ فیلڈ کیسے بن رہی ہے اور کب تک بنے گی؟ دیکھیں ثنا, میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے ریکارڈ پہ وہ چیزیں موجود ہوں گی. آپ اپنے پروڈیوسر کو کہیں کہ وہ چیزیں چلائیں. جب عمران نیازی کو ہم کہتے تھے, پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کہتی تھی کہ ہم انتخابات چاہتے ہیں, یہ کہتے جی اگلے بھی 10 سال ہم لیں گے, اگلے 10 سال باری ہماری ہے, یہ ٹینور اسمبلیاں پوری کریں گے. تو یہ ہم تو اس وقت ڈیمانڈ کرتے تھے ان سے الیکشنز کی. ہمارا تو الیکشن چوری ہوا, ہمارے تو حلق سے الیکشن نکالا گیا. جہاز میں جہانگیر ترین صاحب کے جہاز کو استعمال کر کے جو بھیڑ بکریوں کی طرح ایم پی ایس کو خریدا گیا, وہ بھی زیادہ دور نہیں گئی بات. لیکن آپ مجھے بتائیں, جب ہم ڈیمانڈ کرتے تو یہ تو کہتا تھا ہم 2030 تک ہمیں کوئی نہیں چھیڑ سکتا. تو جن لوگوں نے ان کو گارنٹیاں دی تھی, یہ پوچھیں ان سے جا کے. اب یہ اسمبلی اپنا ٹینور پورا کرے گی. یہ ٹینور اب عمران خان کے منشا کے مطابق انتخابات نہیں ہوں گے. الیکشن جو لسٹیں ہیں, انتخابی لسٹیں, میں ثنا آپ کو واٹس ایپ کروں گا. نادرا کے ریکارڈ کے مطابق میرے 25,000 ووٹرز کو سکیٹر کیا گیا. نادرا کی رپورٹ کے مطابق ہر میرے باہر سے ووٹروں کو لا کر 17,000 ووٹ نئے یہاں پہ بھرتی کیے گئے.
नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक एक हस्बैंड और वाइफ एक ही घर के हाउस होल्ड में रहते हैं, जिन्होंने 2018 में आबिद शेर अली को वोट दिया, बीवी का वोट वो दूसरे हल्के में फेंक दिया, हस्बैंड का वोट इधर है, उनके बेटे का वोट उठा के कहीं और फेंक दिए। तो ये लिस्टें दुरुस्तगी होनी है। ये इमरान नियाज़ी को पता है कि इन्होंने उस वक्त के लोगों के साथ कैसे मिली भगत के साथ ये मैच जीते हुए हैं, थर्ड अंपायर के साथ मिलके। तो ये अंपायर के साथ मैच नहीं होंगे, ये भी इलेक्शन जो इलेक्टोरल लिस्टें हैं वो भी दुरुस्तगी होगी। जो मामला था उसकी दुरुस्तगी के बाद 6 महीने और रह गए, 6 महीने और इंतजार करें। जब अगस्त आएगी, असेंबली अपनी टनोर पूरी करेगी, अगले 3 महीने जो भी यानी ये कोई नहीं टूट रही असेंबली, ना पंजाब की टूट रही है ना खैबर पख्तूनख्वा की टूट रही है। इसको शौक है तो केपी की हुकूमत क्यों नहीं तोड़ता? मेरी सवाल है कि केपी की हुकूमत को कौन सी ऐसी चीजें लगी हैं जो हुकूमत ही तोड़ा? ये मेरा भी सवाल है, ये मेरा भी सवाल है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने वक्त निकाला। वहाँ पे तो कोई बात करती हूँ सर, मसला नहीं है। अमजद न्याजी साहब आफ्टर द ब्रेक पूछेंगे। आबिद साहब बहुत शुक्रिया, आफ्टर द ब्रेक जी अमजद न्याजी साहब से पूछेंगे जी खैबर पख्तूनख्वा क्यों नहीं। एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अमजद न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और आपको पता है कि न्याजी साहब जब गुफ्तगू करते हैं तो फिर बहुत ही पते की गुफ्तगू करते हैं। न्याजी साहब, पंजाब में आज क्या हुआ? ये एक एक स्टेप पीछे कैसे हो गया मामला? सुबह तो कुछ था, शाम को कुछ था, कल 4 बजे का टाइम था, फिर रात 12 बज रहे, आज तो सभी के मुंह पे 12 बज रहे थे सर। वो 12 क्या, उनके 16 बज रहे थे, क्योंकि वो गीदड़ धमकियां कहते हैं। हाँ, वो गवर्नर साहब सुबह से पिछले 3 दिनों से दे रहे थे, फिर राना सनाउल्लाह साहब जो है वो गीदड़ धमकियां देते देते वो पता नहीं अब तो गायब ही हो गए, मुझे नहीं नजर आ रहे कहीं पे। अब बात यह है कि एक चीज है कॉन्स्टिट्यूशनल और रूल्स के मुताबिक, रूल एंड प्रोसीजर क्या कह रहे हैं, कानून क्या कह रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने आईनी तौर पे कुछ चीजें करनी होती है, लेकिन लगता है इन्होंने ना वो जुम्मे वाले दिन के हमेशा इनको आदत पड़ी रहती है कि हमने मिठाइयां बांटनी है, मिठाइयां जरूर लेते हैं, लेकिन जुम्मा के दिन ये फिर रह जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि हमारे साथ हाथ हो गया। ये थोड़ा सा पढ़ भी लिया करें और देख भी लिया करें। अब बात यह है कि गवर्नर ने किसी कानून और कायदे के मुताबिक ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहना था, जिसको स्पीकर साहब ने कानून के मुताबिक और रूल्स के मुताबिक वापस कर दिया कि आप का ये जो रवैया है और ये आपका जो लेटर है उसको रूलिंग के जरिए उन्होंने सेट असाइड कर दिया। अब उसके ऊपर उनके पास कोई जवाब तो था नहीं कि वो अपने जो गैर कानूनी आर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराते। आप पहले ये कह रहे थे कि जी हम इलेक्शन क्यों नहीं कराते, आपके भी प्रोग्राम में मुझे याद है आपका भी सवाल था कि जी आप दोनों प्रोविंशियल असेंबलीज को क्यों नहीं डिसॉल्व करते। जब हमने फैसला किया कि जी हम डिसॉल्व करने जा रहे तो अब ये पीछे क्यों हट रहे हैं? हम तो नहीं पीछे हटे, हट तो ये रहे। अब इनको डर असल में ये है कि लोग इनको वोट, या तो इनको डर है कि जी हमें लोग वोट नहीं देंगे, और बात भी पक्की है क्योंकि इस वक्त जो रेडी वाला है, जो छाबड़ी वाला है, जिनके साथ इन्होंने धोखे किए हैं और जिनको इन्होंने लूटा है, वो तो आज इनको वोट नहीं देना चाहता ना। अब ये चाहते हैं कि किसी के जरिए किसी तरीके के साथ जो इंतजार बढ़े और पता नहीं क्या इनकी को देग में नए चावल आ जाएंगे। अब लोटे बनने से भी हर कोई डर रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मेरी बात सुन लेना, अब आपकी बात हो गई, मेरी भी अर्ज सुन लेना सर, मेरी भी अर्ज सुन ले थोड़ी सी। अब आपने कह दिया जो आर्टिकल 130 का सेक्शन 7 तो ये इजाजत देता है कि गवर्नर ये कह सकता है कि आप एतमाद का वोट ले लें, ठीक है, ये बात तो आपकी मेरी क्लियर है, कह सकता है। हाँ, उन्होंने टाइम फ्रेम नहीं दिया कि कल 4 बजे, भाई आप टाइम देते हैं। मंजूर वट्टू का केस का जो कोर्ट करे थे वो भी हमने देख लिया। अब आप मुझे बताएं कि अब इस सब कुछ के बावजूद अब मामलात आप लोगों के हाथ में तो नहीं है, मामलात अभी भी गवर्नर के हाथ में है ना? नहीं, किसी भी मुझे बता दें, कोई जितने भी मुझे आप बता दें, किसी चीफ मिनिस्टर को विदाउट प्रोविंशियल असेंबली, देखो प्रोविंशियल असेंबली के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी शख्स को चीफ मिनिस्टर बना सकती है और हटा सकती है।
اس کے علاوہ مجھے کوئی کار گورنر کے پاس نہیں، لیکن اگر انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کو کہہ دیا، اور جیسے کل جو بات ہو رہی تھی کہ وہ نمبر پورے نہیں ہیں جو نونی کہہ رہی تھی، اب میں ان کو کہہ رہی تھی ان کو بس 177 ہے، ان کو 186 چاہیے. پھر آپ نے دیکھا ہے کہ آج کامل علی آغا کو بھی فارغ کر دیا ہے کاف لیگ سے، آپ کو پتا ہے ان کا وہ جو عہدہ تھا وہ بھی لے لیا گیا ہے. تو معاملہ ظاہر ہے کچھ تو ہے سر، اور جمعے کا دن مبارک بھی رہا ہے پچھلا والا، دونوں بھائیوں نے نماز پڑھی اکٹھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو بھی تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے سر. سنا ابھی تو بات گورنر آفس اور اسپیکر آفس کے درمیان ہے نا. ابھی تو چیف منسٹر نے کو تو کہا ہی نہیں گیا نا کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، یہ تو بعد کی بات ہے نا. ابھی تو اس پہ بات گئی نہیں ہے. بات تو تب جائے گی نا کہ آگے وہ قانون اور قاعدے کے مطابق یا کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اسپیکر کو سیٹسفائیڈ کرے گا کہ آپ نے کس طریقے کے ساتھ ووٹ آف کانفیڈنس کہنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی ہمارا اجلاس چل رہا ہے اور ڈیورنگ اجلاس جو ہے وہ نیا اجلاس جو ہے وہ کنوین نہیں ہو سکتا. اس کے مطابق انہوں نے رولنگ دے دی. اب انہوں نے منظور بھٹو صاحب کے اچھا اس کے اوپر اب سیٹسفیکشن جو ہے نا اس کے اوپر آج تک مطلب آپ کو بھی پتہ ہے بے پناہ ججمنٹس بھی ہیں اور کوئی یہ ڈیفائن نہیں کر سکا کہ سیٹسفیکشنز کے کون سے میتھڈز ہیں جس کے نیچے وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے نا. اب جو گورنر نے اپنے پوائنٹس اٹھائے ہیں وہ بھی irrelevant ہے نا. اب irrelevant کے اوپر جو ہے وہ اس نے جواب دیا اسپیکر نے. اللہ خیر صلی اللہ. نہیں سر، irrelevant کیا ہے؟ اگر ایک گورنر سن رہا ہے کہ اس کا سی ایم کہہ رہا ہے کہ میں اسمبلی تحلیل کرنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ 99% میرے جو اسمبلی والے ہیں وہ نہیں چاہتے یہ ہو، لیکن کیونکہ یہ امانت ہے اور میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا اسی لیے میں اسمبلی ڈیزالو کر رہا ہوں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مطلب باضابطہ طور پر ایک پوائنٹ ہے گورنر کے پاس کہ اگر آپ کے لوگ ہی نہیں راضی تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کس نے کہا ہے کہ ہم عمران خان کے فیصلے کے ساتھ چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم عمران خان کے فیصلے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایگری ہیں عمران خان کا کوئی بھی فیصلہ ہے. ہاں انہوں نے کہا ہے کہ میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم اپنے یہ نہیں کہا نا. اچھا چلے سر یہ بتا دیں کہ چلے اب مجھے خیبر پختونخوا والا خیبر پختونخوا کی اسمبلی کر دینا تحریل. یہاں تو مسئلہ پڑ گیا، وہاں تو کوئی رکھنا نہیں ہے، وہاں آپ لوگوں کی میجورٹی ہے، کریں وہاں کیا مسئلہ ہے. دونوں میں بات سنیں نا، دونوں کو ایک ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی ڈیزالو کیا جائے گا اور جیسے ہی یہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے نو کانفیڈنس جو ہے یہ فارغ ہوتی ہے تو اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. اس میں اب رکاوٹ یہ دنوں کی اب مجھے سر ایک سوال سر نہیں سر سپتین صاحب نے جنوری تک کا تو نقشہ کھینچ دیا ہے، پھر جنوری سے فروری بھی ہو جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں کچھ دن اوپر نیچے، لیکن مطلب مارچ تک معاملہ چل رہا ہے. چلے اوکے ٹھیک ہے چلائیں. اچھا سر اتنا لمبا نہیں چلے گا. اچھا سر مجھے ایک اور بات آپ سے پوچھنی تھی سر. وہ شبلی فراز صاحب نے اچانک سے جب کہا، ان کو کہا گیا راجہ پرکاش شبلی صاحب نے کہ آپ باضابطہ طور پر خود پیش ہو جائیں، پھر عمران خان صاحب نے پرمیشن دے دی کہ آپ لوگ جا کے انڈیویجولی اپنے استعفے جمع کروا دیں، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں کہ ان کی بدنیتی ہے کہ انہوں نے اگلے دن اجلاس بلا لیا ہے. مطلب سر اس میں کیا بدنیتی ہے، اگر آپ تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کر دیں سر. سنا پہلی بدنیتی تو یہ ہے کہ ہم نے سب نے استعفے دیے تھے. انہوں نے پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ 11 آدمیوں کو ڈی نوٹیفائی کیا. یہ سب سے بڑی اسپیکر آفس کی بدنیتی ہے. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے ہم نے وہاں پہ نیشنل اسمبلی گئے ہم تو استعفے دے دیے. اب انہوں نے کیوں رکھے وہ اس کے اوپر جو ہے بہت میرے خیال میں اب لے دے ہو چکی ہے. اسی لیے ہم نے ان کے کانڈکٹ پہ جو ہے وہ ایشو آ رہا ہے. ہمیں اس کے ساتھ ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہمیں سب کو بلایا جائے. اب وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے سارے آتے ہیں تو میں تو نہیں کرتا استعفے قبول. اب اس لیے ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ کہ ہمارے استعفے جو ہے وہ قبول کیے جائیں. اب پاکستان کی 65% آبادی جو الیکٹڈ ممبرز ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ جی الیکشن ہو پاکستان میں. تو یہ اب ان کو اب چمٹے رہنا تو میرے خیال میں وہ شوق ہی ہو گیا. آج بھی دیکھیں S&P نے جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے اس نے پاکستان کی ریٹنگ جو ہے وہ CCC میں کر دی ہے.
20 से भी कम करके। तो ये तो आपके माशी हालात हैं। तो इसके बावजूद भी ये कहते हैं कि नहीं, सीट के ऊपर ही मरना है चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा सर, एक तो दो आपके लोग जो हैं वो ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा चुके हैं, उन्होंने कहा कि हमने इस्तीफा नहीं दिया, हम इस्तीफा नहीं देना चाहते। फिर आप लोग पहले भी सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को लेके जा चुके हैं, जहां से इसी तरह की बात आई थी कि जाके ये पार्लियामेंट में मसले को रिजॉल्व करें। क्या अब ऐन मुमकिन है कि अभी भी आपको यही एडवाइस दी जाए तो आप इसको फॉलो करेंगे, या आपको लगता है कोई और तरीका निकालना पड़ेगा? असेंबली जाना मेरे ख्याल में सना मुनासिब नहीं है। इमरान खान ने जो फैसला किया है वो मुनासिब है, क्योंकि असेंबली से अब कुछ निकलना, कोई उससे कोई हासिल होना मेरा ख्याल नहीं है कि इस वक्त कोई डिलीवर कर रही है असेंबली। अगर डिलीवर करती तो हम जरूर जाते। आज पाकिस्तान की मईशत के लिए काम कर रही होती तो हम जरूर जाते। अब पाकिस्तान के जहाँ पे, और परवेज इलाही साहब पे भरोसा बरकरार है? क्योंकि आज आपको पता है ना, जासूसी के हवाले से वहां पे आपको पता है स्पेशल ब्रांच को समन किया है इमरान खान साहब ने जमान पाक में कि जासूसी हो रही है वहां। क्या जासूसी हो रही है सर? बात यह है कि परवेज इलाही साहब हमारे साथ खड़े हैं, मुन्निस इलाही साहब हमारे साथ खड़े, हमें उन पे यकीन है कि वो अपने जो पासदारी है वो जरूर करेंगे। वफादार आदमी है। ओके, ठीक है अमजद न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। एंड होपफुली देखेंगे हम कि कब असेंबली तहरीर होती में मंजूर होते हैं, लेकिन जाहिर है कि मामला अब लंबा चलने को तो लग रहा है कि शायद न्याजी साहब कह रहे हैं कि ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, लेकिन हमारी गैस यही है कि शायद थोड़ा लंबा चलेगा। ब्रेक लेते हैं जी, फिर वापस आएंगे। मुल्क एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और पता नहीं कौन सी दफा गुजर रहा है, लेकिन यहाँ पर जाहिर है जो मामला है वो पॉवर्टी का भी है, महंगाई का भी है, बहुत सारे और मामलात हैं। और बार बार इसको जोड़ा जाता है कि ये जो अय्याशियाँ इनके काबीना के वज़रा कर रहे हैं, अगर ये रोक दिए जाएं, ये रोक दी जाएं, ये इनके जो दौरे लगते रहते हैं बाहर मुल्क में, अगर ये कम हो जाएं तो फिर ये बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और आवाम को रिलीफ दे पाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी नुक्ता है। लेकिन आज 2.25 अरब रुपए का उन्होंने एक इल्जाम लगाया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे कि उन्होंने 2.25 अरब रुपए का अब तक का दौरा वो कर रहे हैं। दैट इज द कॉस्ट दैट्स इनकरिंग उनके अमेरिका में रहने से। जिसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने उनको कहा कि गेट योर फैक्ट्स स्ट्रेट, मैं अपने होटल का और अपने ट्रैवल का, अपने टिकट का पैसे खुद देता हूँ। आई एम श्योर मस्ट बी सम कॉस्ट अटैच्ड समवेयर, बट आई थिंक जिस तरह से वो हमारा एक केस वहाँ बिल्ड कर रहे हैं with the IMF according to terrorism, TTP, moving forward with Afghan Taliban, I think वो भी important है। and इसी तरह से लूज टंग में किसी के ऊपर भी इस तरह का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। Thank you for watching today. We will see you next week.